مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8019۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم ہو یا احادیث نبویہ ہوں صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا، ہمیں شکر کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ہم نماز کا ہر رکعت میں جب آغاز کرتے ہیں تو اللہ کی حمد سے کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جا بجا شکر کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اگر تم میرا شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شکر اور ایمان کو یہاں تک درجہ دیا، فوقیت اور فضیلت دی، فرمایا اگر یہ تم دونوں چیزیں اختیار کر لو گے تو میں تمہیں عذاب کیوں کر دوں گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، کیوں عذاب دے گا؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ۔ اب ہمیں جگہ جگہ یہ تعلیم دی گئی، جگہ جگہ یہ تعلیم دی گئی شکر ادا کرو، اور الحمدللہ کا لفظ ہماری ہر رکعت میں ہمیں ابتداءً سکھایا گیا کہ تعریفیں ہیں ہی اللہ کے لیے، حمد ہے ہی اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھر کیا تعلیم دی؟ فرمایا دو مختصر سے جملے ہیں، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جب تک تم لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی قرآن ہمیں جگہ جگہ شکر کی تعلیم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تربیت میں پھر ہماری اور ہمیں پروان چڑھاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک تم لوگوں کا شکر نہ ادا کرو۔ اور شکر کیا ہے؟ اس کی تشریح کی گئی تو نعمت کا تصور، کہ جو نعمت آپ کو ملی اس کا تصور کرنا، اس کا اظہار کرنا، اور پھر زبانی، قلبی اور عملی لحاظ سے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے بارے میں اچھا کلمہ کہنا، اچھا اظہار کرنا، زبان سے ہو، دل سے ہو، عمل سے ہو، ان تینوں کے ذریعے سے اس کا جواب دیا جانا شکر کا۔ پھر اس کی تقسیم کی گئی کہ شکر لسانی، شکر قلبی، شکر عملی، یہ تینوں چیزیں اس میں آ گئی۔ لیکن تعلیم کیا ہے؟ ہم نے اس جمعے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کیا فرمایا؟ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنا بھی تجھ پر لازم ہے۔ اور اسی کے تحت پھر ہمارے علماء مفسرین نے لکھا کہ ہر وہ ہستی جس کا آپ پر کوئی احسان ہے، جو آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے، اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہو گیا اس جملے سے کہ اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر اس لیے ادا کرنا ہے کہ میں نعمتیں عطا کرتا ہوں اور والدین کے ذریعے سے سب سے پہلے نوازتا ہوں، تو جو ذریعہ دنیا میں آنے کے بعد بنے وہ ماں باپ بنے، اس لیے ان کا شکر ادا کرنا۔ ہمیں عربی زبان میں ایک جملہ سکھایا گیا، جزاک اللہ خیرہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اب یہ جملہ یہ کہے گا کب؟ جب اس کو پتہ چلے گا بھی اگلے نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اگلے نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ جب وہ لوگوں کا یہ معاملہ رکھے گا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی فضل کا، نیکی کا معاملہ کرے تو آپ اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر یہ شکر ادا کرتے کرتے آپ میں یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا تو منعم حقیقی ہے، حقیقی طور پر نعمت دینے والا ہے، یہ تو ذریعہ ہیں۔ اگر آپ ذریعے کا شکر ادا کرتے ہیں تو جو ذریعہ بنانے والا ہے اس کا شکر ادا کرنے کا تو آپ کے اندر خود بخود جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اور یہی قرآن اور احادیث نبویہ کی تعلیم ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، میرا شکر ادا کرو، نافرمانی کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہم دیکھیں اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں بھی عطا کی جن کا کبھی شاید ہمیں ادراک نہ ہوا، آنکھ، کان، ناک، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعضاء، ہماری انگلیاں، تو ہم تو ہر وقت اس کے شکر میں ڈوبے رہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں،
ہم سو رہے ہیں، دیکھیں ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے سارے اعضاء اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، دل اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، جگر، یہ سارا انسانی وجود اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ ان کو ان کے کاموں پر لگانے والی ذات کس کی ہے؟ دل۔ ہم تو سوئے ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اپنا ظاہری طور پہ دیکھیں، ہمیں گھر کی ٹنکی جو ہے اس کے لیے کبھی یاد رہتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے، جب وہ پھر ہم نے آٹومیٹک سوئچ لگائے ہیں کہ وہ جب خالی ہو جائے گی تو خود بخود چل پڑے گا۔ ہم بسا اوقات گھروں میں خواتین چولہا بند کرنا بھول جاتی ہیں، ہم گھروں میں بٹن بند کرنا بھول جاتے ہیں کہ چیزیں چل رہی ہیں تو چلتی رہے، اس کا خیال نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے دل کو کون چلا رہا ہے، ہر وقت جو ہمارا خون صاف کر رہا ہے اس کو کون چلا رہا ہے، ہماری زبان جو ہے یہ کیسے چل رہی ہے، اور ایک جیتا جاگتا انسان پھر خاموش کیسے ہو جاتا ہے، اس کی سب چیزیں چلتے چلتے رک جاتی ہیں، وہ جامد و ساکت ہوتا ہے۔ وہی انسان ہوتا ہے جو ہم سے بول رہا ہوتا ہے، ہم سے پیار کر رہا ہوتا ہے، ہم سے لڑ رہا ہوتا ہے، جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ ایک چارپائی پر پڑا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ بھی آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ لوگوں کا شکر ادا کرو، لوگوں کا شکر ادا کرو۔ یہ لوگوں کا شکر ادا کرنا ذریعہ بنے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے تک لے جانے کا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک تم لوگوں کا شکر ادا نہیں کرو گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں لوگوں کے ذریعے سے تمہیں دے رہا، کبھی بغیر کسی واسطے کہ اللہ ڈائریکٹ تو کسی کے پاس نہیں آیا نا۔ اسی لیے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بندے سے سوال فرمائے گا، میں بیمار تھا تو نے میرا پتہ کیوں نہیں کیا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ تو یہ سارے ذریعہ ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے ساتھ جو بھی نیکی کرے، ہمارے ساتھ کوئی ایک بھی نیکی کرے، اللہ تعالی ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنے کی، اس کا شکریہ ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں اللہ تعالی ہر وقت ہمیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمایا، یہ جس کو چیزیں مل گئی نا وہ سب سے بڑا، سب سے قابل انسان ہو گیا۔ اس میں ایک ہے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، یہ دونوں مل جائیں تو پھر بندہ کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین۔